السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعزام، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے اور آنے والے 4 شنبے کو ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مبارک اور مسعود مہینہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر میں عرض کرنے والا ہوں، لیکن گزارش ہے کہ پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، عام طور سے ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کے مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ عام طور سے اس مہینے میں اور اس کے بعد کے مہینوں میں بھی سیرت النبی کے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو بھی شہر میں بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے میں ابھی عرض کروں گا۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ صرف ولادت النبی کا مہینہ نہیں ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بھی اقوال ہیں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، علماء کے مورخین کے بہت سارے، لیکن مشہور جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ ایسے ہی 40 سال گزرنے کے بعد جب سب سے پہلی وحی اتری ہے غار حرا میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی گئی ہے، آپ نے
رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا ہے وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور رسالت و نبوت کے ملنے کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں آپ نبوت کا، توحید کا، دین کا اعلان کرتے رہے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اب مکے کو چھوڑو، دشمنی بڑھ گئی، دشمن زیادہ ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب مکے کے سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ منتقل ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمایا ہے اور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، رسالت و نبوت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت آپ نے کیا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور زندگی گزار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا وصال ہو رہا ہے، آپ کی رحلت ہو رہی ہے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو آپ کے رحلت کی تاریخ ہے، پکی تاریخ ہے۔ ولادت میں تو اختلاف بھی ہے، کئی اقوال ہیں، لیکن رحلت کی تاریخ 12 ربیع الاول یہ پکی تاریخ ہے۔ تو ربیع الاول میں ولادت کا واقعہ پیش آیا، ربیع الاول میں رسالت و نبوت کا واقعہ پیش آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ عام طور سے ہم ولادت کے سلسلے میں جلسے منعقد کرتے ہیں، میلاد النبی منعقد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ چاروں پہلو پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ رسالت و نبوت ملی جو اصل آپ کا کام تھا اور جس کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، وہ کیا تھا؟ وہ تو بڑی ذمہ داری ہے نا۔ ولادت میں تو یہ ہے کہ خوشی منا لو، بھائی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنے بھی، رشتہ دار بھی، والدین بھی، اور بلکہ کہتے ہیں دشمن بھی، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک خوشی مناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا تھا، ایک لمبی عمر ہو گئی تھی اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، اللہ نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اور جب کعبۃ اللہ آپ نے تعمیر کر لیا تو اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اے اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے گھر کی تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کے بسانے والے کو، آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ وہ کون ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین آمنہ کے لال کو بھیج دے۔ لہذا 41 پشتوں کے بعد، تقریباً 2500 کے سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ، دادا کو بھی باپ بولتے ہیں، ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے اللہ سے جو مانگا تھا، اے اللہ اس کے بدلے میں آمنہ کا لال عطا فرما دے۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں پشت میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اماں آمنہ کی بطن میں، جب اپنے ماں کے پیٹ میں آئے ہیں تو ایسے حالات تھے، والدہ خود بھی، ان کے دادا بھی، والد محترم کا انتقال تو ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی مہینہ پہلے ہو چکا تھا۔ تو حضرت آمنہ
ان کے دادا عبد المطلب، ان کی دادی، رشتہ دار اور قرب و جوار کے لوگ، سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آمنہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت عظیم ہستی ہے جو اس دنیا میں آنے والی ہے۔ سارے لوگ یہ کہتے تھے اور کہتے تھے اماں آمنہ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے، حمل سے تھی، تو ان کے جسم سے بہترین خوشبو آتی تھی، مشک و عنبر سے بھی بہترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ عبد المطلب جو سردار مکہ ہیں اور کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ان کی بہو جو بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ پتہ نہیں اتنی خوشبو لگاتی ہے، جبکہ بیوہ عورت کو خوشبو سے دور رہنا چاہیے ان کا۔ تو مکے کی عورتوں میں یہ بات جب مشہور ہوئی تو ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک بھی یہ بات پہنچی، انہوں نے بھی محسوس کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی صاحبہ سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی صاحبہ سے حضرت عبد المطلب نے بلایا اور کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ آمنہ کتنی اچھی خوشبو استعمال کرتی ہے، کہاں سے لاتی ہے، کون لا کے دیتا ہے، بیوہ ہے، مناسب نہیں ہے اس طرح کے خوشبو کا استعمال کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی صاحبہ نے کہا حضرت عبد المطلب سے، یہ تو میں بھی محسوس کر رہی ہوں، اور میں نے کئی بار پوچھنا چاہا آمنہ سے کہ بیٹی تم یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہو اور اس موقع پر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے کئی بار ارادہ کیا، لیکن آج کل آمنہ کی شخصیت میں وہ رعب اور جلال ہے کہ میں اس سے پوچھ نہیں سکی، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھ سکوں، آپ ہی پوچھ لیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بہو کو بلایا، حضرت آمنہ کو بڑے پیار سے محبت سے بٹھایا اور پوچھا کہ بہو یہ جو تم خوشبو استعمال کرتی ہو کہاں سے لاتی ہو، کون لا کے دیتا ہے؟ تو حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان میں نے تو آج تک بازار بھی نہیں دیکھا ہے اور لا کے دینے کا سوال بھی نہیں ہے، یہ خود بخود میرے جسم میں جب سے یہ بچہ ہمارے پیٹ میں آیا ہے یہ خود بخود ہمارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا اور کیا کچھ ہے میں بتاؤں آپ کو، آپ یقین نہیں کریں گے، اس زمانے میں عورتیں جاتی تھیں وہ باہر پانی لینے کے لیے، اس زمانے کا جو مکہ تھا باہر وہاں کنویں سے پانی بھر کے عورتیں لاتی تھیں، حضرت آمنہ بھی جاتی تھی۔ تو حضرت آمنہ نے سنایا حضرت عبد المطلب سے کہ میں جو کچھ آج کل دیکھ رہی ہوں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے، میں پانی لینے جاتی ہوں اور عورتیں اپنا ڈول ڈال کر کنویں سے پانی نکال لیتی ہیں، میری باری جب آتی ہے میں جیسے ہی ڈول ڈالنا چاہتی ہوں وہ نیچے کا پانی امٹ کر اوپر آ جاتا ہے خود بخود۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں کے پیٹ میں ہیں یہ ان کے برکات میں ہیں، ان کی برکات ہے یہ۔ پھر حضرت آمنہ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے کی مکی کی سڑکیں جو تھیں روڑے تھے، راستہ بہت ہی زیادہ خراب تھا، تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر کوئی روڑا آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں روئی کے گالے کی طرح نرم بن جایا کرتا ہے وہ۔ پھر حضرت آمنہ نے کہا کہ میں جب راستے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کے ہماری تعظیم کرتے ہیں اور پتھروں سے سلامی آتی ہے، اور یہاں تک کہ جیسے جیسے ولادت کے ایام قریب آ رہے ہیں میں تھوک پھینکتی ہوں تو تھوک سے بھی خوشبو کی لپٹیں آیا کرتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی، گھر والوں نے بھی، رشتہ داروں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ پیٹ میں جو بچہ ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بڑی عظیم ہستی ہے جو اس دنیا میں آنے والی ہے۔ ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے پہلے بارہا سنا ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ دائی بن کے ان کو لے کے گئی تھی مکہ المکرمہ سے، اور طائف کے علاقے میں ان کا گھر تھا، قبیلہ بنی بنی سعد چھوٹی سی بستی تھی، وہاں لے گئی تھی پالنے کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھیں وہ۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ مالدار دائیوں نے اور مالدار عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ آئی ہیں
اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا اور فوراً قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم بچے کو لے کے جائیں گے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان کی اونٹنی جو دبلی تھی، کمزور تھی، اس میں توانائی آ گئی، طاقت آ گئی، دوڑنے لگی، اور پھر گھر گئی ہیں۔ ان کے جو بکریاں تھیں وہ دودھ نہیں دیتی تھی، تھن سوکھے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آمد کی وجہ سے ساری بکریوں کے تھن بھر گئے، اور خاندان میں رزق کی برکت آ گئی، سامانوں میں برکت آ گئی، عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے حضرت حلیمہ کے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مدت ختم ہو گئی رضاعت کی، دودھ پلانے کی، تو حضرت حلیمہ نے جا کر حضرت آمنہ والد محترمہ کے حوالے کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے نا، حضرت حلیمہ دودھ پلاتی تھی تو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ، دائیں پستان سے ہی دودھ پیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ بہت چاہتی تھی کہ ادھر کا بھی پی لیں، ادھر کا بھی دودھ پی لیں، لیکن کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف کے پستان کو منہ نہیں لگایا، ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے۔ اور رضاعت کی مدت گزر گئی، اور حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کے حوالے بچے کو کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، نبوت کا اعلان فرمایا، پھر آپ نے ہجرت فرمایا، پھر مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں آپ کی عظمت، آپ کا چرچا، آپ کی شہرت دنیا کی قومی اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت حلیمہ نے کہا چلو چل کے اس بچے سے مل کے آتے ہیں۔ معلوم ہوا وہی بچہ جس کو میں نے دودھ پلایا تھا آج تو مدینے میں ہے، بڑا انسان ہو گیا ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا مقام ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سے نکلیں اور مدینہ منورہ پہنچی۔ صحابہ جو تھے ان کو بتایا کہ جا کے کہو محمد سے ملنا ہے۔ عام سی عورت ہے، صحابہ نے کہا نہیں تم کیوں ملنا چاہتی ہو، کون ہو، کیا ہو؟ ضد کیا، نہیں جا کے کہو حلیمہ میرا نام ہے۔ بھئی آپ کون ہو؟ تو جا کے کہو میں تمہارے جو سردار ہیں یعنی آقا ہے محمد الرسول اللہ، ان کی ماں ہوں، میں رضائی ماں ہوں۔ صحابہ گئے جا کے یا رسول اللہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم نے روکا تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی رضائی ماں ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا نام کیا بتا رہی حلیمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بےتابی کے ساتھ اٹھے، فوراً گئے، استقبال کیا اور آپ لے کے آئے، اور اللہ کے رسول نے اپنے عمامے کو اتار کر اس چادر کو بچھایا، اس چادر پر حضرت حلیمہ کو بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعجاز، یہ اکرام، جو رضائی ماں کا اتنا اعجاز و اکرام کر رہا ہوگا تو اسلام میں ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے نا۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ ماں کا مقام و مرتبہ ہمیشہ یاد رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو بلایا اور بچھایا، چادر بچھائی، اعجاز اکرام کیا، اس پہ بٹھایا، کئی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک زمانہ گزر گیا تھا ملے ہوئے، بچپنے میں دودھ پلایا تھا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 53 سال کی عمر ہے، ایک زمانہ گزر گیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو بات یاد تھی۔ انہوں نے اب سوال کیا، بچپنے میں تو سوال نہیں کر سکتی تھی نا، کیا سوال کیا کہ بچپنے میں جب کبھی بھی آپ کو دن میں ہو، رات میں ہو، 10 بار 20 بار آپ نے جب دائیں پستان سے دودھ پی لیا، میں نے بائیں سے بھی پلانا چاہا آپ کو، لیکن آپ نے 10 بار بائیں طرف آپ نے منہ نہیں لگایا، آپ نے رخ نہیں کیا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اب بچپنے میں بچے سے تو نہیں پوچھ سکتے تھے نا، اب عمر مبارک ہے، ملاقات ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی ایک وجہ تھی، ایک مصلحت تھی۔ یا رسول اللہ مصلحت، کیسی مصلحت؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل میں آپ کا بھی ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، آپ اگر دونوں پستان کا دودھ مجھے پلا دیتی، میں پی لیتا تو انصاف کے خلاف ہوتا، اور میں انصاف کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، ظلم مٹانے کے لیے آیا تھا، میں اپنے بھائی کا حق نہیں لے سکتا تھا، ایک طرف کا دودھ میں پیتا تھا، دوسری طرف کا دودھ میں نے میرے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو بچپنے سے اللہ کی طرف سے تربیت ہو رہی ہے، اور دیکھیے نا آپ
آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے والد کا سایہ اٹھا لیا، پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر جب ہوئی ہے تو والد محترمہ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ زیر نگرانی رہنے لگے۔ مکے کے سردار تھے حضرت عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیر تربیت، والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو دادا بھی جانتے تھے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ساری حرکات ساری چیزیں بتا رہی تھی، یہ آگے چل کے کوئی بڑا انسان بننے والا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام الانبیاء بننے والے ہیں، نبی بننے والے ہیں، لیکن کوئی بڑا انسان بننے والا ہے۔ اسی زمانے میں یہ ہوا کہ مکے میں قحط پڑ گیا، سخت ترین قحط پڑ گیا، پانی کے قطرے قطرے کو لوگ ترس گئے، جانور تک پانی کے لیے پریشان ہو گئے، کھیتیاں سوکھ گئیں، باغات سوکھ گئے، زمین خشک ہو گئی، جانور پانی کے لیے ترسنے لگے، انسان مرنے لگے، پریشانی بڑھ گئی، کوئی شکل نہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور گود میں لے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس بچے کے صدقے میں، اے اللہ اس بچے کے واسطے سے یہ جو قحط سالی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ اس بچے کے واسطے میں صدقے میں اے اللہ بارش برسا دے۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اور ابھی دعا کر ہی رہے ہیں کہ بادل آیا اور خوب بارش ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی دیکھا کیا کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 8 سال کی عمر ہوئی، تو اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی دنیا میں ظاہری طور پر تربیت کے جو مرکز ہوتے ہیں، یا تو ماں تربیت کرتی ہے، باپ تربیت کرتا ہے، دادا دادی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام سایوں کو ہٹا دیا تاکہ کل ہو کے کوئی یہ نہ کہے اچھا عبد المطلب کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ اتنا کمال کا ہوا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کوئی اچھا بچہ ہے کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، بولتے ہیں نا، کوئی اچھا بچہ ہو کہتے ہیں ماں نے تربیت کیا ہے، باپ نے تربیت کیا ہے۔ اللہ نے ان تمام سہاروں کو ہٹا دیا، اللہ خود تربیت کرنا چاہ رہے تھے۔ کوئی نہ کہے کل ہو کہ فلاں نے تربیت کیا ہے، آمنہ نے تربیت کیا ہے، یا عبداللہ نے کیا ہے، یا عبد المطلب نے کیا ہے، یا کسی اور نے کیا ہے، تمام سہاروں کو اللہ نے ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، مکے کے سردار بنائے گئے۔ اپنے والد کے بعد، عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب وہ مکے کے سردار بنائے گئے۔ کثیر العیال تھے، ان کے بہت سارے بچے تھے، آمدنی کم تھی، دولت مند نہیں تھے، مکے کے سردار تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اپنی تجارت کی طرف توجہ نہیں دے پاتے تھے، تو غربت تو ہوگی نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہیں، اور عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا تھا اور ساتھ رہتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر میں بھی ابو طالب پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ ابو طالب پہلے سے غریب ہیں، بہت بچے ہیں، لہذا 8 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی لوگوں کی بکریاں جنگل میں لے جا کے چراتے تھے۔ اس کی جو اجرت ملتی تھی اس سے آپ کا خرچ چلتا تھا، یعنی بچپنے میں بھی کسی پر بوجھ نہیں اور کسی کے اوپر بار نہیں، بلکہ 8 سال کی عمر میں بھی ہیں عبد المطلب کے زیر نگرانی، ابو طالب کی نگرانی میں، لیکن وہ غریب آدمی ہے، کثیر العیال ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اس سے جو اجرت ملا کرتا تھا اس سے آپ کا خرچ چلا کرتا تھا۔ اچھا یہ کہاں کے جنگل تھے؟ ظاہر ہے مکے کی جنگل ہیں، اور مکے کی بکریاں تھی، جنگل میں جاتے تھے چرانے کے لیے۔ یہ مکے کا اس زمانے میں کیا عالم تھا؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں مکے کی جو اخلاقی حالت تھی، بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی، شراب، قتل و غارت گری، ساری برائیاں موجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے مکے کے لوگوں میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، قدم قدم پر ان کے یہاں خرافات ہے، عیاشی، بدماشی، شراب نوشی، یہ سب ہوتا تھا۔ اب ایسے ماحول میں جو بچے اور بکریاں چرانے جاتے تھے کیسے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول پر ان بچوں کا اثر نہیں ہے، چونکہ اللہ براہ راست تربیت فرما رہا ہے۔ اسی زمانے میں یہ ہوا کہ مکے کے کسی بڑے گھرانے میں کچھ شادی ہو رہی تھی، تو بڑے گھرانے کی شادی ہے، ناچ گانا ہے، گانے والے گانے والیاں یہ سب آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا خرافات، آدمی کے پاس جب پیسے زیادہ آتے ہیں نا تو واقعی اللہ کا بندہ، اللہ کا کرم، تو اللہ اس کا رجحان دین کی طرف لگا دیتا ہے کہ تمہارا پیسہ صحیح راستے میں خرچہ ہو۔ اگر آدمی کا اللہ مردود انسان ہوتا ہے، اللہ کا مردود مبغوض ہوتا ہے، اس کے پیسے حرام کاریوں میں ضائع ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے جا کے بہت سارے لوگ ملیں گے، پیسے بہت ہیں، کہاں بھائی فلاں بڑا مہنگا شادی محل اور سجاوٹ، یعنی ایسی شادی، ایسی گاڑی اور ایسا کھانا، شہر کہے، لوگ آنے والے کہیں وہاں ایسا کسی نے نہیں کیا، نام و نمود کا جذبہ۔ اس زمانے میں بھی یہی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شادیوں میں کہیں کسی پروگرام میں نہیں جاتے۔ عمر آپ کی چھوٹی ہے لیکن فطرتاً بچے چلے جاتے ہیں نا، بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہے، کوئی ایسا تماشا ہے، چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں جایا کرتے تھے۔ اب جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں اور بکریاں چرانے والے جو ساتھی ہیں اسی عمر کے ہیں، ان لڑکوں نے کہا کہ آج چلو فلاں جگہ فلاں گھرانے میں بڑے مالدار لوگ ہیں، شادی ہے اور وہاں جو ہے ناچنے والیاں بھی آ رہی ہیں، بہت اچھا انتظام ہے، چلو گانے بجانے سن کر کے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹ، اللہ کی طرف سے تربیت ہو رہی ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی اللہ نے کسی اور پہ نہیں چھوڑا، اپنے محبوب کی تربیت اللہ نے خود اپنی نگرانی میں فرمایا۔ 8 سال کی عمر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے فرمایا کہ نہیں، میرا جی نہیں چاہتا جانے کو، میں نہیں جا سکتا، لیکن ساتھی ہیں، بچوں نے ضد کیا، نہیں چلو چلو، ہمیشہ نہیں جاتے ہو، آج چلنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں بھائی، میرا جی نہیں چاہتا، میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن بچوں نے ضد کیا اور گھسیٹنا شروع کیا، تو نیند طاری ہو گیا، اللہ نے نیند طاری کر دیا، اب سو گئے، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں۔ اب بچے ہی تو تھے، انہوں نے کہا چلو ان کو پکڑ کندھے پر ڈالو، لے کے چلو، لہذا کندھے پہ ڈال لیا، لے کے چلے گئے۔ وہ جہاں گانا چل رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، اس کے قریب پہنچنے سے ذرا پہلے ہی کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ جو بچے کئی تھے جو اٹھا کے لے جا رہے تھے کندھے پہ اور ناچ گانے کے قریب پہنچنے والے تھے، کان میں آواز آنے ہی والی تھی کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اتنا زیادہ کر دیا، ان بچوں سے اٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا، نیند میں بھی ہیں اور اٹھا نہیں سکتے ہیں، نتیجن وہی چھوڑ دیا زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ بچے چلے گئے، ناچ گانا سن کر واپس آئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ انہوں نے ناچ گانے سے کس نے بچایا؟ اللہ نے ناچ گانے سے بچایا۔ اللہ نے کیوں بچایا؟ تاکہ بچپن کی زندگی ایسی خراب اگر رہی اور بعد میں چل کے آپ نبوت اور پھر اس طرح شریعت کی بات کریں، دنیا کہے گی ارے تمہارے بچپنے کو ہم نے دیکھا ہے، تم کیسے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی وہاں سے حفاظت فرمائی ہے، تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی، حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ یہ ہوا، حضرت ابو طالب تاجر تھے، مکے کے رہنے والے صحابہ تاجر تھے، لہذا حضرت ابو طالب تجارت کے لیے شام مال لے کے گئے، اور جب وہ شام کے بارڈر پہ پہنچے ہیں تو وہاں ایک عیسائی راہب، بحیرہ راہب عیسائی تھا، وہ رہتا تھا، اس کی خانقاہ تھی آشا اس کے شام کے بارڈر پہ، اور وہ شام جا رہے تھے۔ حضرت ابو طالب ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیا، چھوٹی عمر ہے، اور جب اس راہب نے اس بارڈر پہ جب آپ نے قیام کیا ہے، حضرت ابو طالب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی ہے، ساتھ میں ہیں، تو اس بحیرہ راہب نے، عیسائی نے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا، بار بار دیکھا، اس کے بعد اس نے ابو طالب کی دعوت کی۔ ابو طالب کے جو ساتھی تھے، اور میرے گھر دعوت پہ آئیے، ابو طالب گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ دیا سامان کے پاس۔ اب اس نے راہب نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گیا وہ بچہ؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہم نے وہاں سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ تو اس راہب نے کہا تمہارا ناس ہو، ہم نے تم لوگوں کی دعوت جو کی ہے اس بچے کی وجہ سے کی ہے، بچے کو لے کر آؤ۔ جب آئے پھر دیکھا، اور دیکھ کر کے بحیرہ راہب نے کہا کہ تورات اور انجیل میں جس نبی آخر الزماں کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری علامتیں اس بچے میں مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ کے لیے تم شام میں اندر مت جاؤ،
ورنہ شام میں جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، وہ آخری نبی کے ساری علامتوں کو یاد کیے ہوئے، حفظ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تلاش میں ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہم عیسائیوں میں پیدا ہوگا، یہودی کہتے ہیں وہ آخری نبی ہم یہودیوں میں پیدا ہوگا اور ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے وہ بچہ کہاں پیدا کیا ہے؟ مکے کے مشرکین میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس بچے کو لے کے جاؤ گے شام کے اندر تو وہاں کے یہودی عیسائی جو ہے نا وہ پہچان جائیں گے یہی وہ بچہ ہے جس کی بشارتیں اور جس کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ وہ دشمنی کر کے کہیں بچے کو ہلاک نہ کر دیں، ابو طالب تم یہیں سے بچے کو لے کے لوٹ جاؤ۔ لہذا حضرت ابو طالب نے اپنا مال وہیں شام کے بارڈر پہ جو تھا انہوں نے بیچ دیا، تجارت کر لیا، واپس لوٹ کے چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد یہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی، ساری دنیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ آپ شروع سے ہی غریبوں کے کام آتے تھے، مزدوروں کے کام آتے تھے۔ کوئی باہر کا بندہ آ گیا اس کو پکڑ کے لاتے، اپنے گھر کھانا کھلاتے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ کسی کا بوجھ ہے، بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا کرتے، انصاف کی بات کرتے، ظالموں کی خلاف کرتے۔ یہ ساری اچھی خوبیاں مکے لوگوں مشہور بھائی یہ نوجوان واقعی بڑا باکمال نوجوان ہے۔ اور اسی زمانے میں یہ ہوا کہ مکے کے ایک مالدار بیوہ خاتون، بڑی مالدار تھی، حضرت خدیجہ، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، مالدار تھی، تجارت کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ میرا مال لے کر شام کی منڈی میں جائیں، بصرہ اور کوفہ کی منڈی میں جائیں، میرا مال ہوگا، آپ تجارت کریں، نفع جو بھی ہوگا آدھا آدھا ہمارا آپ کا ہوگا۔ یہ جائز ہے، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، مشارکت کی تعلیم ہے۔ ہاں، فکس کیا جائے کہ آپ چاہو جیو چاہے مرو اتنا پیسہ دو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن مشترکہ تجارت۔ حضرت خدیجہ نے کہا میرا مال آپ لے کے جائیں، تجارت کریں، جو نفع ہوگا ہم بانٹ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول راضی ہو گئے اور اپنا مال دیا۔ جب جانے لگے تو حضرت خدیجہ نے کہا، ان کا ایک غلام تھا، میسرہ نام تھا حضرت خدیجہ کا غلام، تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اس غلام کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیے، راستے میں سامان اٹھانے میں، جوڑنے میں ہاتھ بٹائے گا، آپ کی خدمت کرے گا، راستے میں ضرورت پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے چلو بہت اچھی بات ہے، آپ اس بچے کو بھی میرے ساتھ دے دو۔ اب میسرہ غلام جو حضرت خدیجہ کا غلام ہے وہ گئے ہیں شام کی منڈی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے ہیں اور وہاں جو تجارت شروع کیا، میسرہ ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ کوئی مال اگر عیب ہے، کسی نے لے لیا ہے تو بھی اللہ کے رسول اس کو بتاتے دیکھو اس میں یہ عیب ہے۔ میسرہ کہتا ہے حضرت ایسے بزنس کرو گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے، بھئی تمہارا مال ہے، کسی نے لے لیا گیا، بات ختم ہو گئی، اب عیب کھول کھول کے آپ بتا رہے ہو، ایسی تجارت ہوگی کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، غلط دھوکے سے تجارت نہیں کرنا ہے، اللہ کو جو دینا ہے وہ دینا ہے، سچائی، امانت، دیانت کے ساتھ۔ وہ میسرہ غلام نوٹ کرتا رہا اور پھر اس کے بعد جب لوٹنے لگے تو ایک اور راہب رہتا تھا، مستورہ راہب نے شام میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے تو کچھ نہیں کہا، میسرہ غلام سے بلا کے کہا دیکھو یہ تمہارے جو آقا ہیں جن کے ساتھ تم ہو یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ان کے اندر ساری وہ علامتیں ہیں جو نبی آخر الزماں میں علامت ہے، یہ نبی آخر الزماں بننے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا جب یہ نبوت کا اعلان کرے چوکنا نہیں، فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، یہ کام تم ضرور کرنا۔ یہ ساری کہی، پھر راستے میں اس نے دیکھا میسرہ نے کہ اللہ کے رسول درخت سے گزر رہے ہیں تو درخت سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میسرہ یہ کیا، یہ درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیک یا رسول اللہ، پتھروں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے السلام علیک یا نبی اللہ۔ میسرہ نے یہ سب دیکھا اور ساتھ میں یہ دیکھا دھوپ ہے اور گرمی ہے اور ہوا ہے، آندھی ہے، ایک قطرہ کہیں بادل نہیں ہے اور بارش نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول جہاں جا رہے ہیں آپ کے سر کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ دھوپ سے بچیں۔ میسرہ یہ سب دیکھتا رہا اور جب مکہ لوٹ کے آیا تو اللہ نے بہرحال اس تجارت میں بڑی برکت دی، سچائی، امانت، دیانت میں بڑی برکت ہے، ہمارے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کیا اور بڑی اس میں نفع ہوئی، بڑی کمائی ہوئی، وارے نیارے ہو گئے۔ اور یہ میسرہ غلام جو راستے کے ہر بات نوٹ کرتا رہا،
حضرت خدیجہ کے پاس آ کے اس نے ساری باتیں کی کہ ہمیں اس طرح دیکھا، درخت سے سلام کی آواز، پتھروں سے سلام کی آواز، مستورہ راہب نے ان کے بارے میں یہ کہا، ہم نے دیکھا بادلوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے امانت داری کو دیکھا، دیانت داری کو دیکھا، کس طرح ایمانداری سے کام کیا، نفع۔ حضرت خدیجہ نے کہا مجھے پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا یہ نوجوان مکے میں شاید کیا دنیا میں ایسا دوسرا انسان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ حالانکہ ان کی عمر زیادہ ہے، 40 سال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، اور 25 سال کی عمر مبارک ہے۔ انہوں نے پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، نکاح ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں، 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، اور اللہ کے رسول کی جوانی ہے، پہلی شادی ہونے جا رہی ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور حضرت خدیجہ سے شادی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ آج ہمارا نوجوان ایسی شادی کرنے کو تیار ہوگا؟ نہیں۔ آج ہر نوجوان پر بھوت سوار ہے، لڑکوں پر بھی لڑکیوں پر بھی رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ لڑکا بھی چاہتا ہے کہ مس ورلڈ و حسین عالم ہماری بیوی ہونی چاہیے، لڑکیاں بھی جب ڈھونڈتی ہیں شوہروں کو بار بار ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، خوابوں کا شہزادہ ہونا چاہیے۔ یہی لعنت ہے کہ آج شادیاں بڑی مشکل سے ہو رہی ہیں، اور ہو بھی رہی ہیں تو جلد ہی ٹوٹ بھی جا رہی ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اخلاق کو دیکھو، عادت کو دیکھو، انسانیت کو دیکھو، شرافت کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے نا، بھائی اگر مال کو دیکھ کے کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، حسن و جمال کو دیکھ کے کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، نسب کو دیکھ کر کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، دین کو دیکھ کے کرو۔ دین میں اللہ نے کامیابی رکھا ہے، لڑکے میں بھی دین دیکھو، لڑکی میں بھی دین دیکھو، یہ طریقہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا دیکھا؟ دین کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، امانت و دیانت کو دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ابھی نمایاں نہیں تھی، 25 سال کی عمر ہے، جوان ہیں آپ، نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے ابھی، لیکن انہوں نے اخلاق کو دیکھ کر شادی کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اخلاق کو، ان کی متانت کو، یہ ساری چیزوں کو دیکھا، آپ نے نکاح فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد کون لوگ آئے ہیں آپ پر؟ ایمان لانے والے پہلے کون لوگ تھے؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور آپ نے اعلان کیا۔ اس زمانے میں یہی طریقہ ہوتا تھا مکے میں کہ کوئی اہم بات کہنی ہوتی، صفا کے پہاڑی پہ چڑھ جاتا، لوگوں کو جمع کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، مکے والوں کو جمع کیا، قریش والے آؤ، بنو عدو آؤ، بنو تیم آؤ، فلاں آؤ، سب کو بلایا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کون بلا رہے ہیں؟ محمد۔ ابھی تو بہرحال اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، کیا بات ہے بھائی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس مجمع سے، یہ بتاؤ میں اگر کوئی بات کہوں تو ماننے کے لیے مانو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ پورے مجمع نے کہا آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ امانت دار ہیں، فلاں ہیں، فلاں، یہ ساری باتیں ہوئی، میں کہوں کوئی بات مانو گے؟ کہا ہاں بالکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پورا مجمع منتشر ہو گیا، سب چلا گیا، سب بھاگ گیا، اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ پورا مجمع جو پہلے کہہ رہا تھا مکے میں آپ سے کوئی زیادہ امانت دار نہیں، کوئی سچا نہیں، اور فلاں فلاں نیک صالح نہیں، وہ مجمع پورا کا پورا لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میں کون سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 15 سال سے دیکھ رہی تھی، شادی کو 15 سال ہو چکا ہے، ساتھ گزرا ہے، سب سے پہلے بیوی شوہر پر ایمان لا رہی ہے۔ آج تو ہماری بیویاں جانتی ہیں، ان سے سن لو اپنے بارے میں، پورا کچا چٹھا بتا دیں گی آپ کیا ہیں۔ بیوی کو مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج تک کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوا، یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے حرم میں 9 بیویاں ہیں، لیکن سب آپ کے گن گاتی تھیں، کوئی آپ کی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ اخلاق و عادات تھے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اعلان فرمایا اور سارے لوگ چلے گئے تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ عورتوں میں سب سے پہلے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا ہے۔ بچوں میں حضرت علی جو آپ کے پاس ہی رہ رہے تھے، آپ ہی اس کے نگراں تھے، حضرت علی کم عمر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے وہی ایمان لائے ہیں۔ اور دوستوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، اور سیدنا ابوبکر صدیق کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، اس زمانے میں وادی بطحا کے بڑے تاجروں میں تھے، بڑا اثر و رسوخ تھا، بڑا مقام تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان قبول کر لیا تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا روکنا محمد کو، اس لیے کہ ابوبکر صدیق جیسا دور اندیش انسان ساتھی بن گیا ہے، اور دوستی بھی تھی پہلے سے، ان کو جانتے تھے وہ، لہذا جب ایمان قبول کر لیا ہے اس کے بعد جو واقعات میں عرض کروں گا دوستو اور بزرگوں، شاید وقت ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ تو آپ کو بعد میں اعلان